یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جو گلف کوآپریشن کونسل ہے GCC جس کو کہا جاتا ہے اس میں سے سعودی عرب UAE اور عمان کو ہم اس کا پارٹ بنا رہے ہیں. بڑے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمان دنیا میں سے سعودی عرب UAE اور عمان کو چننا یہ کیا انڈیا جو ہے یہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب UAE عمان کی انڈیا کے ساتھ ایسی کیا ریلیشن شپ ہے؟ آپ کے جو نکمے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ ایک کریٹیکل ایشو بنتا ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا جو سٹینڈ ہے انڈیا کا وہ اپنی بات پہ سر قائم ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا چیز ہے. آٹا، گھی، چاول، دالیں، سبزیاں سبھی تو غریب کی پہنچ سے باہر ہو گیا. بھارت ہمیشہ اپنا ایک نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لیتا ہے، ہمیشہ. وہ کسی دوسرے ملک کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیتا. آپ لوگوں کا بس چلے اب سانس لینے میں بھی ٹیکس لگا دیں، اور غریب بیچارہ سانس بھی نہ لے سکے کہ سانس بھی لینا مہنگا ہو گیا. ہم دنیا کے تجربوں سے کیوں نہیں سیکھنا چاہ رہے؟ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتی، اس پہ کوئی شک نہیں. میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے جس کا انہوں نے بڑا بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ سکلفل طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے. ظاہر ہے آپ اس کو پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں دیکھ رہے. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، بھارت نے GCC کنٹریز کو G20 سمٹ میں آمنترت کیا ہے. بھارت نے عمان، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اگلے سال ستمبر میں نئی دہلی میں ہونے والے G20 شکر سمیلن میں خاص طور پر آمنترت کیا ہے. بھارت کے چیف آف G20 کوآرڈینیٹر ہرش وردھن شرنگلا نے یہ جانکاری دی ہے. بھارت 1 دسمبر 2022 سے 30 نومبر 2023 تک ایک ورش کے لیے G20 کی ادھیکشتا گرہن کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ دیش گلف کوآپریشن کونسل کے سدسیہ بھی ہیں. یہ دیش G20 کی ہونے والی 200 بیٹھکوں میں بھی بھاگ لیں گے. سعودی عرب تو GCC کا ممبر بھی ہے اور پہلے سے ہی G20 کا مہتوپورن ممبر ہے. اب پاکستان ان مسلم دیشوں کو بھارت دوارا G20 سمٹ میں بلائے جانے پر جلا بھونا بیٹھا ہے اور یہ چرچا کر رہا ہے کہ ہمیں اس سمٹ میں کیوں نہیں بلایا گیا. برسا میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھارت کے جو فورن سیکرٹری ہیں شرنگلا صاحب، ہرش شرنگلا صاحب، وہ بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ ہم مستقبل میں ایک بلو پرنٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ کیونکہ بھارت جو ہے اس کو G20 کی بھی پریزیڈنسی مل رہی ہے نومبر میں اور SCO کی بھی پریزیڈنسی مل رہی ہے. ایک تو یہ بات کی، لیکن دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ G20 کی پریزیڈنسی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم جو گلف کوآپریشن کونسل ہے GCC جس کو کہا جاتا ہے اس میں سے سعودی عرب UAE اور عمان کو ہم اس کا پارٹ بنا رہے ہیں، اور ہم اس میں ہماری پریزیڈنسی میں تقریباً 200 میٹنگز ہوں گی GCC میں جس میں ہم ایک بلو پرنٹ دیں گے. بڑے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمان دنیا میں سے سعودی عرب UAE اور عمان کو چننا یہ کیا انڈیا جو ہے یہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب UAE عمان کی انڈیا کے ساتھ ایسی کیا ریلیشن شپ ہے؟ کس طرح ری ڈیفائن کر رہا ہے اپنے ریلیشن شپ کو؟ خاص کر ویسٹرن ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہی ہیں، لیکن خاص طور پہ UAE اور جو سعودی عرب کے قریب ہونا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، اس میں تو ظاہر ہے کئی دفعہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک اپرچونیٹی جو ہے وہ انڈیا کو ملی ہے گزشتہ 3-4 سالوں کے درمیان، جس کا انہوں نے بڑا بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ سکلفل طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے. اور اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس کا اب یوں سمجھ لیں کہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے. دیکھیں پہلے جو سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تصور تھا نا کہ جی اسلامی امہ وغیرہ اور پاکستان ورسز انڈیا، اور اس کے اندر جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کو پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں دیکھ رہے. نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ کوئی پرابلم ہے، اگر کسی کو ہوگا تو خوشی ہی ہوگی، چونکہ کوئی ان کے تضادات نہیں ہے، ایون انکلوڈنگ اسرائیل جو عرب کنٹریز کے اس وقت یہ جو گلف کنٹریز آپ جن کو کہتے ہیں.
تو ظاہر ہے یہ ایک کریٹیکل ایشو بنتا ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے. تو اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ماضی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے سکسیسفلی جو ہے وہ ڈیٹیچ کیا ہے جو گلف کنٹریز ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ, جو ان کی ایک ٹریڈیشنل قسم کی فیوڈ بیس قسم کی, آپ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ ایک الائنس تھا, اس کو انہوں نے ڈیٹیچ کرنے میں وہ کمپلیٹلی کامیاب ہوئے. اب اس میں ریشنل کیا ہے, اور میں اس کے اوپر کیوں خوش ہوں اور میں اس کو اوپنلی سپورٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو ہے نا وہ کسی ملک کے ساتھ ایک تقاضا چل رہا ہے, ان دس کیس انڈیا ورسز پاکستان. تو اس میں آپ جو ہے وہ باہر نکل کے تو یہ وہ قدیم جو ہے وہ پریمیٹیو سٹائل آف جو دشمنی ہے اس کو خطوط پہ دنیا کو استوار نہیں کر سکتے کہ آپ کو اپنا جو ہے یو فیل ٹو ریزالو اے پرابلم ود انڈیا فار لاسٹ 70 ایئرس, اور آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن اور ریزن بھی اس کی نہیں ہے کہ وائی وی فیلڈ. تو آپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ریزالو کرنے کی بات کریں یا اس کو اپنے آپ پر محدود رکھیں, اس گند کو لے کے آپ پورے خطے میں بلکہ گلوب پہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں اس کو گند کو پھیلانا اس لیے کہوں گا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے گلف کنٹریز میں جا کے تو ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک لاٹھی لے کے تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, جیسے یہ کوئی 500 سال پرانا قبائلی جھگڑا ہے جس میں قبیلے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی لے کے سردار کے پیچھے کھڑا ہو جائے. یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ تصویر ہے. اگر آپ اس کو ڈیپلی اور سنسیئرلی اس کو انالائز کر کے دیکھیں گے تو یہ تصویر نظر آئے گی. یہ رہی ہے پاکستان کی پالیسی گلف سٹیٹس کے بارے میں, اور بنیادی طور پہ گلف سٹیٹس کے بارے میں پاکستان کے 3 قسم کے اپروچز رہی ہیں. اپروچ نمبر 1, ہمیں پیسہ دو. اب یہ ہے کہ وہ پیسہ خواہ قرض کی شکل میں ہے, امداد کی شکل میں ہے, یا جو ڈیفرل پیمنٹس پہ جو ہے تیل کی شکل میں ہے, یا کسی بھی شکل میں. ایک نمبر 1 یہ. نمبر 2, لاٹھی لے کے ہمارے ساتھ کھڑے رہو. جو بھی ہمارا کسی سے جھگڑا ہے اپنے پڑوسی سے, تو آپ لوگ جو ہے وہ 3000-4000 کلومیٹر یا مائل یا جہاں بھی آپ سچویٹڈ ہیں وہاں سے ہو کے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اپنے مفادات کو چھوڑیں, چونکہ ہم امت مسلمہ ہیں. یعنی ایک ایسا ویگ قسم کا تصور جس کو عربوں نے کبھی بائی نہیں کیا ہے. عربوں کی آپ پوری دیکھیں, وہ ایک سلطنت بھی چلا کے گزرے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو سکسیسفلی جو ہے انہوں نے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے. لیکن ان کی جو اپنی ایتھنکسٹی کی یونٹی رہی ہے یا اپنے تصورات رہے ہیں, مثلا جو گلف کی کنٹریز ہیں عربک سپیکنگ, وہ ان کے درمیان جو ایک طرح کی جڑت ہے اس میں انہوں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں دیا. تو پاکستان ایک ایلین قسم کا کانسیپٹ لے کے ان کے پاس گیا کہ جی ہمارا اپنے ایک پڑوسی سے جھگڑا ہے, تو آپ جب تک زندہ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, وہ آپ کو اس کا کتنا نقصان اور فائدہ ہے. تو ظاہر ہے اس کے خلاف جو یہ عربوں کی نیو جنریشن ہے اس نے ری ایکٹ کیا.